بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مصلیً MNA خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے ہم اپنی خلوت اور تنہائی کو دین کا پابند کیسے بنائیں۔ ہم سب کا ایمان ہے ہمارا کہ ہر انسان پہ اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ خدا کی خفیہ ایجنسی ہے۔ خفیہ ایجنسی کے چار فرشتے، 2 فرشتے دن کو اور 2 فرشتے رات کو، اس کا پورا ریکارڈ لکھتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں، پیدائش سے لے کے مرنے تک یہ پورا ریکارڈ اس کا بنتا ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سورہ قاف کی 2 آیات ہیں کہ ایک دائیں اور بائیں 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، 2 دن کو 2 رات کو۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اس کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے الا لديه رقیب عتید، تو ایک نگران تیار نگران کھڑا ہوتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک نیکیوں کا ریکارڈ تحریر کرتا ہے، دوسرا برائیوں کا ریکارڈ محفوظ کرتا ہے، اور خدا اور اعمال نامہ اس طریقے سے زندگی بھر کا ان 4 فرشتوں کے ہاتھوں سے تیار ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان ہے کہ میرے ساتھ اس وقت میرے دائیں اور بائیں 2 فرشتے موجود ہیں جو میرے پل پل کے عمل کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیسے میں سوچ سکتا ہوں، کیسے میرا یہ ذہن ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، 2 فرشتے تو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے آگے، فرشتوں سے آگے ہم سب کا ایمان ہے، ہم ایمان باللہ، بذات اللہ و بصفات اللہ، ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھی ایمان ہے، اللہ کی صفات پہ بھی ایمان ہے، اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ سب سے بڑی صفت جس کو خدا نے بیان کیا، خاص طور سے تنہائی سے متعلق خدا نے بیان کیا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ انسان تنہائی میں کسی اکیلے کمرے میں 3 لوگ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، 5 لوگ خفیہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، کم ہو ایک ہو یا 1 سے زیادہ ہو، 3 ہو یا 3 سے کم ہو یا 6 سے یا 8 سے زیادہ ہو، یعنی کم یا زیادہ لوگ ہو، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُ، اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، جہاں قرآن میں عالم کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ 2 الفاظ کو ذکر کرتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ کو جلوت کا بھی اچھی طرح علم ہے، جو سامنے ہو رہا ہے اس کا بھی اللہ کو اچھی طرح علم ہوتا ہے، جو خفیہ طور پر ہو رہا ہوتا ہے، تنہائی میں ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس کا بھی اچھی طرح علم ہوتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، سورہ رعد کی آیت ہے کہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ چھپ کے کر رہا ہے یا علانیہ کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں تنہائی میں کر رہا ہے یا علانیہ دن میں کر رہا ہے، اللہ کو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اللہ سب جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف کی آیت کہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم انسان کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات جس پہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، جس کو ہم قرآن میں اللہ کی صفات کو بار بار پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ اللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، جو میں بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، جو میرے دل میں ہے یا جو میں کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ بصیر بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ حاضر بھی ہے، اور اللہ علیم اور عالم بھی۔
ان صفات کے ساتھ اللہ پہ ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ ایک مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے، یہ ذہن رکھ سکتا ہے، یہ ذہن رکھ سکتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اور پھر ایک بڑی بات جو میرا اور آپ کا ایمان ہے، جس پہ سورہ حامیم السجدہ میں جس کو بیان کیا، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کا عضو انسان کے خلاف گواہی دے گا اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے. سورہ قاف کی آیت ہے، جیسے سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. انسان کے خلاف اس کے کان، اس کی آنکھیں اور اس کی کھالیں یعنی اعضاء یہ گواہی دیں گے انسان کے اعمال کی. یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے لجلودہم لما شہدتم علینا، تم آج ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. جس اللہ نے اس زبان کو اور ہر حیوان اور ہر انسان کو دنیا میں جس طرح اس کی زبان کو گویائی دی، اسی اللہ نے آج حکم فرمایا اور آج گویائی دی عضو کو، اور عضو بولنے پہ آج مجبور ہے. پھر یہی اعضاء کہیں گے انسان سے، وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جنودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. تمہیں تو یہ خوف تھا ہی نہیں کہ کل تمہارے خلاف ہم اعضاء گواہی دیں گے، بلکہ تمہارا تنہائی میں تو ذہن یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو ہماری تنہائی کے اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری سوچ کیا تھی، تمہارا ذہن یہ تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. یہ جو تمہارا گمان تھا نا، تمہارا ذہن کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اللہ بھی ذہن سے آؤٹ ہو جاتا تھا. اسی ذہن نے تمہاری تنہائیوں کو برباد کیا اور تمہاری تنہائیوں کو گندہ کیا، تم سے بڑے بڑے گناہ کروائے. فاصبحتم من الخاسرین، آج تم ناکام ہونے والے لوگوں میں سے ہو گئے. اس لیے میں جب تنہائی میں بیٹھوں تو میں یہ کہوں کہ میرے اس وقت میرے کل مجھے دیکھنے والے، جو دیکھنے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی میرے پل پل کے عمل کو، پل پل کی سرگرمی کو یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو میرے اعضاء ہیں یہ بھی کل میرے خلاف گواہ بن سکتے ہیں. لہذا جس طرح ہوتا ہے نا کہ میرے پیچھے ایجنسیوں کے لوگ لگے ہوئے، جس کو یہ ہوتا ہے ذہن ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے یا چند ایجنسی کے لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو جیسے اس کا ایک اندر کا خوف ہوتا ہے کہ یار وہ احتیاط کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارا ایمان تنہائی میں اسے بیدار رکھنا چاہیے، تاکہ وہ یہ احساس ہمیں دے کہ اپنی تنہائی کو گندہ نہ کرو. جس طرح علانیہ طور پر ایمان کی بنیاد پہ، لوگوں کے خوف کی بنیاد پہ نہیں، اللہ کے خوف کی بنیاد پہ جس طرح ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح اپنی تنہائیوں میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے، غلط کاموں سے، بلکہ ننگی حرکات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.